السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوین سٹی نیوز۔ ناظرین، ملک بھر میں اس وقت ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور وہ تمام سیٹیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ممبران قومی اسمبلی نے اپنے استعفے دیے تھے اور ان کے استعفے حال ہی میں منظور کر لیے گئے تھے، ان تمام سیٹوں پر اس وقت الیکشنز کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں جہاں تینوں حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف نے 2018 کے جنرل الیکشنز میں کامیابی حاصل کی تھی اور ان تمام ممبران قومی اسمبلی نے وہاں سے استعفے دے دیے ہیں، جس کے بعد اسلام آباد میں بھی اب ضمنی الیکشن ہوں گے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ہیرا وحید صاحبہ، جنہوں نے NA52 اسلام آباد سے الیکشن کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا، وہ کون سی وجوہات ہیں، ان کا سیاست میں آنے کا منشور کیا ہے، اور اگر وہ اس الیکشن کو ون کرتی ہیں یا فیوچر میں ایز اے پولیٹیشین ان کے کیا ارادے ہیں۔ سب سے پہلے ایک کویسچن کہ پاکستان میں جو سیاست ہے یا پولیٹکس ہے یا پولیٹیشنز ہیں، ان کا امیج عوام میں اتنا اچھا نہیں ہوتا، پولیٹیشنز کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا یا پولیٹکس میں آنے کو اتنا زیادہ پریفر نہیں کیا جاتا۔ اس کے باوجود اور خاتون ہونے کے باوجود آپ نے پولیٹکس میں آنے کا فیصلہ کیا، کیا وجہ تھی؟ اس کی تو ایک بنیادی وجہ یہ کہ پاکستان میں جتنے بھی سیاستدان ہیں، کسی بھی سیاسی جماعت کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں، یا وہاں پر موروثی سیاست چل رہی ہے یا پھر دیگر سیاسی جماعتوں میں کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں جو کہ پارلیمنٹ کا حصہ بن کے، وزیر بن کے صرف کرپشن کو پروموٹ کرتے ہیں۔ کیا اس وقت پاکستان میں مہنگائی کی شرح جو ہے وہ قابل قبول ہے؟ کیا لوگوں کو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب ہو رہی ہے؟ یہ تمام عوام کے مسائل ہیں۔ میں بطور صحافی پچھلے 12 سال سے صحافت کے شعبے میں کام کری تھی، لیکن عوام کے مسائل چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، ایک طرف تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ IMF کے مشکل معاشی پیکج کی وجہ سے پاکستان میں مسائل بڑھے، دوسری جانب جو ہے عوام اربوں کی مقروض ہو جاتی ہے۔ کس نے اجازت دی ہے کہ حکمران پاکستان کی عوام کا سودا کر دیں، باہر سے بیرونی قرضے لے لیتے ہیں، عوام جو ہے وہی حالت زار گزارتی ہے؟ کیا وقت نہیں آ گیا کہ نئے لوگ جن پر عوام کو ٹرسٹ ہو کہ یہ پارلیمنٹ کے ممبر بن کے ہمارے لیے کوئی قانون سازی کر سکتے ہیں، انہیں آگے آنے کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے یہ فیصلہ اسامہ اس لیے کیا کیونکہ میرا اپنا حلقہ بنیادی طور پر اسلام آباد میں آتا ہے، لیکن اگر وہاں پر کھڑے ہو کے آپ حالت دیکھیں تو وہاں پر نہ سڑکیں ہیں، نہ وہاں پر گیس ہے، پانی بھی لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ کیا یہ آج تک کا بھی پاکستان ہے؟ کیا اس پاکستان کے لیے لوگ ووٹ دیتے ہیں لوگوں کو جو کہ پارلیمنٹ کے ممبر بن کے بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کبھی عوام کا بھی سامنا کرنا ہے؟ تو یہ فیصلہ تھا، بہت سارے مسائل ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ کم از کم ہم ایسے عوام میں پہنچ کے عوام کے لیے قانون سازی کر سکیں۔ NA52 میں تقریباً 7 لاکھ کے قریب جو ہے آبادی ہے اور 3 لاکھ کے قریب رجسٹرڈ ووٹرز ہیں جو یہاں پر ہیں۔ آپ ایک سنگل لیڈی ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیم ہے یا نیکسٹ آپ کا کوئی ایسا ٹیم ورک کا ارادہ ہے جس سے آپ اتنے لوگوں تک ریچ آؤٹ کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، عوام کے بنیادی مسائل میرے سے زیادہ کون جانتا ہے؟ میں وہاں پر ہی رہتی ہوں اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایک سڑک کا منصوبہ بھی جو کہ 2016 میں شروع ہوا تھا، جو ہمارے حلقے میں آتا ہے، آج تک مکمل نہیں ہو سکا۔ یہ 2023 کے حالات ہیں۔ ضمنی الیکشن ہو یا جنرل الیکشن ہو یا کوئی بھی الیکشن ہو، عوام کے منتخب کردہ لوگوں کو کم از کم اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ میرے حلقے کے مسائل کیا ہیں، میرے عوام کس وجہ سے رو رہے ہیں۔ لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا، لوگوں کو چینی، روٹی، پیٹرول تک تو عوام کے اتنا مہنگا ہو گیا کہ لوگ اب خودکشیاں بھی پیٹرول سے نہیں کر پا رہے۔ تو لوگوں تک پہنچنا تو بہت ضروری ہے۔ ڈور ٹو ڈور کیمپین کی صورت میں آپ کے توسط سے میں عوام تک پہنچوں گی۔ میں اپنے حلقے کے لوگوں سے تقریباً روز ملتی ہوں اور لوگ رو رہے ہیں، لوگ ان حکمرانوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ اچھا، آپ کے مقابلے میں یہاں سے راجہ شیراز خرم کیانی صاحب ہیں، انہوں نے الیکشن ون کیا اور اس وقت کیونکہ وہی PTI کے کینڈیڈیٹ ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں، اور ان الیکشنز میں تو اگرچہ جو PD ہے، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی، انہوں نے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا، لیکن آگے جنرل الیکشنز میں وہ بھی آپ کے مقابلے میں ہوں گے۔ تو ان تمام لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کرنے کا، ان تمام لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا پلاننگز ہیں؟ میرے پاس یہی پلاننگ ہے کہ میں عوام کے ووٹ سے ان لوگوں کا مقابلہ کروں گی، اور یہ میرا مقابلہ دراصل اسامہ ان مافیاز کے ساتھ ہے جو کرپٹ ہے۔ میرا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پارلیمنٹ کے ممبر بن کے پریویلیجز لے کر AC والے ہالز میں بیٹھ کے عوام کے مسائل بھول جاتے ہیں۔ تو میرے لیے یہ کوئی ٹف چیلنج نہیں ہے، مجھے وقت لگ سکتا ہے، مجھے کافی زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے، لیکن میرا مقابلہ چوروں اور ڈاکوؤں سے، جنہیں میں لازمی عوام کے ووٹ سے مات دوں گی۔
تو آپ کا نیکسٹ کیا ارادہ ہے کہ آپ اکیلی ہی سیاست میں رہیں گی یا آپ اپنے کوئی پولیٹیکل پارٹی بنانا چاہتی ہیں جس میں جو نوجوان ہیں جو سیاست میں آنا چاہتے ہیں جو واقعتاً پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے جو کہ واقعتاً چاہتی ہے کہ ہم ملک کی خدمت کریں، اپنے علاقے کی خدمت کریں، لیکن ان کو کوئی ایسا پلیٹ فارم نظر نہیں آتا جہاں سے وہ اپنی سیاسی کیریئر کو شروع کر سکیں، تو آپ نیکسٹ کوئی پولیٹیکل پارٹی بنانے جا رہی ہیں یا فی الحال آپ اکیلی ہی سیاست کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ افسوس کے ساتھ کہ پاکستان کے نوجوان گزشتہ سال 7.5 لاکھ پاکستان سے باہر چلے گئے، کیا یہ کوئی صورتحال اچھی ہے؟ پاکستان کے حکمرانوں کو کم از کم یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ ہمارے نوجوان جو لاکھوں گریجویٹ ہو رہے ہوتے ہیں، بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، لوگ صرف اور صرف اس سسٹم سے، ان سیاسی جماعتوں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کا ٹرسٹ اٹھ چکا ہے۔ میں یہی چاہتی ہوں کہ اگلے آنے والے وقت میں وہ لوگ جو کہ پاکستان میں کام کرنا، پاکستان کی عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر آئیں اور ان تمام موروثی سیاستدانوں کو، کرپٹ مافیا کو اپنے گھروں تک پہنچائیں۔ اسلام آباد جو ہے وہ ملک بھر میں لوگ جو اسلام آباد سے آؤٹ سائڈ رہنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام آباد کوئی ایسی سٹی ہے جہاں پر مسائل ہی نہیں ہیں، اور وہ ایک آئیکونک قسم کا شہر ہے جس کو لوگ اتنا زیادہ مسائل کا گھٹ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن جو اسلام آباد کے رہنے والے ہیں وہ یہاں کے مسائل سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ کچھ تو وہ مسائل ہیں جو ملکی سطح پر اس وقت سارا پاکستان فیس کر رہا ہے، لیکن جو آپ کا این اے ہے، این اے 52، وہاں کے کون سے ایسے اسپیسیفک مسائل ہیں جو آپ کی نظر میں ہیں جن کو آپ حل کرنا چاہتی ہیں؟ این اے 52 وہ حلقہ ہے اسلام آباد کے مضافات کا جس نے اسلام آباد کی اراضی کے لیے بہت بڑا کنٹریبیوشن دیا۔ وہاں پر اسلام آباد کی سب سے بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ انہی علاقوں میں سب سے زیادہ اسٹریٹ کرائمز بھی ہے، انہی علاقوں میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہے، نوجوان ڈرگز کی لت میں اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں۔ این اے 52، این اے 52 اسلام آباد آفیشیلی اسلام آباد میں ہونے کے باوجود بھی آج بھی وہاں پر گیس نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے اسلام آباد کی۔ کہنے کو تو یہ اسلام آباد ہے، یہ فیڈرل کیپٹل ہے، لیکن یہاں پر ہی پارکس میں خواتین کے ساتھ ریپ بھی ہو جاتا ہے۔ تو مسائل ہیں، ہر جگہ کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن ان کو صحیح فورم کے اوپر لا کر ان کو حل کروانا، لیجسلیشن کروانا، یہ ایک ذمہ دار ممبر قومی اسمبلی کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور کم از کم میں یہ ذمہ داری اچھے سے نبھاؤں گی۔ تو جو لوگ پچھلے کچھ عرصے سے اسلام آباد کے آپ کے حلقے کے لوگ جو کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے، اور اسی طرح جو باقی آپ کے حلقے کے لوگ ہیں، ووٹرز ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا ایک ہی پیغام ہے کہ کم از کم وہ سیاستدان جن کو آپ دیکھ چکے ہیں 70 سالوں میں، جنہوں نے پاکستان کی یہ حالت کر دی ہے کہ مہنگائی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ لوگ 2 وقت کی روٹی بھی افورڈ نہیں کر پا رہے، مہنگائی اور پیٹرول اتنا بڑھ گیا ہے کہ لوگ خودکشیاں بھی نہیں کر پا رہے، تو کم از کم ان سیاستدانوں پہ دوبارہ ٹرسٹ نہ کریں۔ کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، ان کو یہ کرنا چاہیے موروثی سیاست کا کہاں پر کانسیپٹ ہے؟ صرف پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پر موروثی سیاست، جس باپ کی پارٹی ہے اس کی بیٹی آگے آئے گی، جس باپ کی پارٹی ہے اس کا بیٹا ہی آگے آئے گا، پارٹی کو لیڈ کرے گا۔ یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا۔ جمہوریت کا حسن ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز، اور پاکستان کی سیاسی پارٹیاں تو ناکام ہو چکی ہیں، عوام کو کچھ ڈیلیور نہیں کیا، اور آج کے حالات یہ ہیں کہ کم از کم میرے حلقے کے عوام ان لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان لوگوں کو ڈسکریج کر چکے ہیں، ان لوگوں کو ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ تو پولیٹکس میں آنے کے بعد بہت کم پاکستان میں جو ہیں وہ خواتین پولیٹیشنز رہی ہیں، کوئی خاتون یا کوئی ایسا پولیٹیشین جسے آپ اپنا رول ماڈل سمجھتی ہوں؟ میں بہت ساری خواتین کو جنہوں نے اپنے شعبے میں کام کیا ہے اسامہ، انہیں میں رول ماڈل کم از کم تصور کرتی ہوں کہ پاکستان جیسا معاشرہ جہاں پر آج بھی گھٹن ہے، جہاں پر آج بھی خواتین کو سوال کیا جاتا ہے کہ کہاں جا رہی ہو اور کہاں سے واپس آ رہی ہو اور گھر کب آؤ گی، اس ماحول میں کام کرنا، کمپیٹ کرنا سب خواتین کو میرے خیال سے خراج تحسین جو بھی اپنے شعبے میں کام کرتی ہیں۔ لیکن میری شروع سے آئیڈیل محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں، کیونکہ انہوں نے اس وقت اسٹرگل اپنی شروع کی تھی ایک عامر کے خلاف، اور انہوں نے جمہوریت پاکستان میں لے کر آئیں، اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو کم از کم ان کے پرنسپلز جو تھے وہ دیگر لوگوں کو فالو کرنے چاہیے۔ تمام خواتین کو اپنے شعبوں میں کام کرنا چاہیے، اور یہ کوئی سیٹ رول نہیں ہونا چاہیے کہ خواتین نے یا صرف گھر سنبھالنا ہے یا پھر ٹیچنگ کے شعبے میں ہی جانا ہے۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ این اے 52 سے ہی ہے، کیا آپ بیسکلی یہیں سے ہیں، یہیں کی رہنے والی ہیں؟ اور آپ کا تھوڑا سا جو آپ کا اس سے قبل صحافت کا کیریئر ہے اس کے حوالے سے کچھ عوام کو بتائیں۔ اسامہ، میں این اے 52 میں ہی شروع سے رہتی ہوں، لیکن افسوس کے ساتھ یہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی، یہاں پر مختلف لوگوں کو فیسلٹیز مل گئی، بہت سارے لینڈ مافیا آ گئے، لیکن حلقے کی حالت وہی ہے کہ گاؤں کھیت کا منظر دیتے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، لوگوں کے پاس
कुछ काम करने को नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए तो मैंने 10 से 12 साल बतौर सहाफ़ी काम किया, टेलीविज़न में भी काम किया, अखबारात में भी काम किया, और आज मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। कम अज़ कम मैं अपने हल्के के जो मसाइल हैं, बुनियादी पाकिस्तान की गरीब आवाम के मसाइल, वो समझती हूँ और उनके ऊपर मैं हमेशा बात करती हूँ, क्योंकि बात करने से ही मसला हल होता है, चुप रहने से कोई मसला हल नहीं होता। कि आपकी जो फैमिली है, अमूमन जो फैमिलीज़ होती हैं वो ख़वातीन को किसी भी शोबे में सपोर्ट बहुत कम करती हैं हमारे माशरे में, और आपने तो पॉलिटिक्स में आकर जो है वो अपनी फैमिली को शायद सरप्राइज़ दिया होगा कि आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी है, वो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, वालिदैन जो थे कम से कम मेरे इस फ़ैसले से बहुत खुश थे कि आप अगर ये समझते हैं कि जो इश्यूज़ हैं आवाम के, और आवाम की पॉलिटिक्स करने के लिए, तो मेरी फ़ैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इससे कबल थोड़ा-सा जब मैं सहाफ़ी थी तो वो घबराते थे कि भी लेट आवर्स में काम होता है, थोड़ा-सा काम का शेड्यूल ऐसा होता है कि लेट बंदा घर जाता है, लेकिन वालिदैन की सपोर्ट की वजह से ही आज मैं यहाँ पर तक पहुँची हूँ। वेलकम।